کرنے لگا اپنے والد کے بارے میں، میرے والد نے مجھے اجاڑ کر رکھ دیا، میرا باغ اجاڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، تو بھی اپنے والد کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سبق دے رہے ہیں، قرآن ہم سب کو سبق دیتا ہے۔ افیوں ولا تنہرہما، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ ایک صحابی روتا ہوا آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام میری والدہ دنیا میں حیات نہیں ہے، مجھے حکم دیں میں کیسے ان کے لیے نیکی کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری خالہ دنیا میں موجود ہے۔ جی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اس کی جا کر خدمت کر، اللہ پاک سمجھے گا تو اپنی اماں کی خدمت کر رہا ہے۔ جب رشتوں کی پہچان کریں گے، جب بڑوں کا لحاظ کریں گے، اللہ پاک معاشرے کو سدھارے گا۔ دیکھو سوال کیا تھا صحابہ نے کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، پہلے نبی علیہ السلام عبادت کا سبق دیتے، اور دوسرے نمبر پر سبق دیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو یہ خبر بھی دی جو والدین کا احترام اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اعمال بلا کم بھی ہوں اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر کو فرمایا عمر تیرے دور میں اویس کرنی آئے گا رحمت اللہ علیہ، فرمایا وہ ابھی میرے پاس نہیں آ سکتا، اس کی والدہ بہت بیمار ہے، وہ اس کو چارپائی پر لٹاتا ہے، اٹھا کر بٹھاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے آرام کا اور اس کی غذا کا خیال کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، تیرے دور میں آئے گا، اس سے دعا کروانا۔ یہ نبی علیہ السلام سیدنا عمر کو فرما رہے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا اللہم اعز الاسلام، اگر اللہ پاک تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب کو دین اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اور جس کے لیے سارے محدثین اور مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ جتنے بھی نبی علیہ السلام کی جماعت ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے مرید ہے، اور سیدنا عمر پیغمبر علیہ السلام کی مراد ہے۔ اور کہا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب کو دین اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اس سیدنا فاروق اعظم کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اویس کرنی تیرے دور میں آئے گا، اس سے تو دعا کروا لینا۔ تیسرے نمبر پر صحابی نے، یہ آخری ہمارا نقطہ ہے، تیسرے نمبر پر صحابی کہتا ہے ثم ایون، اللہ کے رسول علیہ السلام پھر کون سی نیکی اللہ کو محبوب لگتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا، یہ نیکی اللہ کو محبوب لگتی۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ پاک کس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بندے کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے جو کافروں کے مقابلے میں لڑ رہا ہو، اس کے جسم کے اوپر ذرا بھی نہ ہو،
زرہ لوہے والے کرتے کو کہتے ہیں، اس کے جسم پر زرہ بنا ہو، وہ اتنا لڑ رہا ہو، اس کے جسم کے اوپر قمیض بھی نہ ہو، اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اب صحابی اپنی قمیض اتار کر پھینک دیتا ہے، تلوار لے کر کافروں کی صفوں میں گھس گیا، کس لیے؟ کہ میرا رب دیکھ کر مجھے خوش ہو جائے۔ بھائیو، صحابہ کرام نے نمازیں کیوں پڑھی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام نے والدین کی خدمت کیوں کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے نمازیں اور روزے کیوں رکھے؟ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے، زکوٰۃ کیوں دی؟ حج اور عمرہ کیوں کیا؟ نیکی کے کام، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیوں کی؟ ایک دوسرے کو معاف کیوں کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انہوں نے تڑپ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے انہوں نے اپنے وقت کو بھی قربان کیا، انہوں نے اپنے گھروں کو بھی قربان کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے، اہل بیت اعظام نے، یہاں تک کہ مکے جیسے شہر کو بھی چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری نیکیاں صحابہ کرام نے اس لیے کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اتنا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا، قرآن میں کئی مقامات پر فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گیا۔ جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، مال بھی اسی کا ہے، مکان دیے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں، کاروبار دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، کسی کے پاس اولاد ہے وہ بھی رب نے دی ہے، جس کے پاس خزانے ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ ہی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ رب فرماتے ہیں بادشاہیاں دے دوں، بادشاہیوں سے اتار دوں، کسی کو عزت دے دوں، کسی کو ذلت عطا کر دوں، ساری خیریں تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ برکتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری بیڑے پر سوار ہو کر کافروں کے مقابلے کرے گا، فرمایا اس پر جنت واجب ہوگی۔ قد اوجبوا، تحقیق اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اما ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ السلام میرے گھر میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، مسکرانا شروع کر دیا، پھر آرام کرنے لگے، پھر بیدار ہوئے، مسکرانا شروع کر دیا، پھر آرام کرنے لگے، پھر بیدار ہوئے، مسکرانا شروع کر دیا، 3-4 مرتبہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، مسکرانا شروع کیا، پھر نیند فرمانے لگ گئے۔ ام حرام کہتی ہے اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو کس چیز نے خوش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، میری امت کا بحری بیڑا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، اللہ پاک نے ان کو کشتیوں کے اوپر، جہازوں کے اوپر بیٹھا ہوا اس طرح مجھے دکھایا جس طرح بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھے۔ اما ام حرام عرض کرتی
اللہ کے رسول علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکڑیاں کاٹی گئی، کم و بیش 600 بیری بیڑا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر سیدنا امیر معاویہ نے یہ کشتیاں تیار کی، جہاز تیار کیے، سمندروں میں ڈالے۔ کسی نے آ کر اما ام حرام سے کہا وہ بیری بیڑا تیار ہو رہا ہے۔ یہ مدینے سے چلی، اس بیری بیڑے میں شامل ہوئی، اور جب وہ سارا سفر ختم ہوگا، نکل کر کشتی سے ام حرام نکل کر کشتی سے باہر آنے لگی، سر کشتی کے ساتھ ٹکرایا، وہاں پر وفات پا گئی۔ بھائیو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جنتی آدمی ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تھا لکھا کرتے تھے۔ 13 صحابیوں کے نام آتے ہیں جو قرآن لکھنے والے تھے، کاتبان وحی تھے۔ ان میں 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ کا آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہاں پر حضرت معاویہ کی بات کیوں شروع کی ہے؟ اور ایک تو ہمارا آخری نقطہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ نیکی اللہ کو پسند لگتی ہے۔ کل اسلامی تاریخ 22 رجب گزری ہے، آج 23 رجب، یہ مغرب کے بعد 24 ہو گئی ہوگی، تو کل 22 رجب تھی، سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا دن تھا، اور دشمنان صحابہ نے، دشمنان اہل بیت نے، دشمنان حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں نے اس دن کو امام جعفر صادق کا دن دے دیا۔ کجیاں ٹھوٹیاں پکانے لگے، کونڈے کرنے لگے۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھی اس سازش کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ بچ جاؤ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نہ 22 رجب کو وفات کا دن ہے، نہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں دشمنان اسلام یہ دن مناتے ہیں، یہ کجیاں ٹھوٹیاں بناتے ہیں، یہ حلوے مانڈے تقسیم کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف صحابی نہیں تھے، صحابی کے بیٹے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابو سفیان کو نبی علیہ السلام نے کتنی عزت دی تھی۔ جب فتح مکہ کے لیے آئے، فرمایا جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام تو کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ رحمت للعالمین علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو کوئی داخل ہو جائے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، سیدنا ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صرف حضرت امیر معاویہ کے والد مکرم نہیں، اما ام حبیبہ جو ام المومنین ہے،
ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت ابو سفیان، پیغمبر علیہ السلام کے سسر بھی لگتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا والد بھی ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ کا والد بھی ہے۔ اللہ پاک نے اتنے فضیلتیں ان کو عطا کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، فرمایا قرآن کے اوراق یہ بلند ہیں، ان کو لکھنے والے ہاتھ وہ بھی بلند اور روشن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، قرآن کو لکھنے والے بھی ہیں۔ کتنی بلند شان ہے، اس شان کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کو پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شہزادہ آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، جب مسجد نبوی میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کوئی آدمی بھیجیں جو آ کر میرے ساتھ وہ تحفہ لا کر آپ کو دے دے۔ آپ نے نظر دوڑائی مسجد نبوی میں، سیدنا حضرت امیر معاویہ کو فرمایا اس کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں تحفہ دے گا، لے کر آ جاؤ۔ مسجد نبوی کے کئی دروازے تھے، وہ شہزادہ ایک دروازے سے نکلا، حضرت معاویہ کا جوتا دوسرے دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا، تو یہ اسی کے ساتھ نکل گئے، جوتا اٹھانے بنا گئے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ زمین پر چل رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور تپتی ہوئی زمین ہے، گرمیوں کا موسم ہے، حضرت معاویہ کے پاؤں کو جلن ہو رہی ہے، اور وہ تو جوتے پہنے ہوئے سواری پر سوار ہو گیا، سیدنا معاویہ ساتھ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اس نے سواری بگائی، حضرت معاویہ ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کس لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ پیغمبر علیہ السلام کی بات پوری ہو جائے۔ بے ایمانوں نے آج اس صحابی کے لیے غلط باتیں کہتے ہیں، صحابہ کا کچھ نہیں ہوگا، جو صحابہ کے لیے اہل بیت کے لیے غلط الفاظ بولے گا وہی دنیا اور آخرت میں برباد ہوگا۔ حضرت معاویہ نے اس سے کہا مجھے جوتے دے دو، کہتے ہیں میں نوکروں کو جوتے نہیں دیتا۔ پھر کہنے لگے مجھے سواری پر ساتھ سوار کر لو، کہتے ہیں میں نوکروں کو اپنی سواری پر بھی نہیں بٹھاتا۔ اسی حالت میں گئے، تحفہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں آئے، اور آپ نے دیکھا پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ یہ کیا ہوا؟ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ ادھر سے نکلا، میں نے جوتا نہیں اٹھایا، آپ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، میرے پاؤں میں پتھر لگ گئے، اس لیے پاؤں زخمی ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد کے اندر ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ پاک تو معاویہ سے راضی ہو جا۔ کیسا صحابی ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ آخری بات، سیدنا معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اور حضرت معاویہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ساری دنیا کو جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سیدنا معاویہ کا معنی کیا ہے؟ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو فجر کی اذان سے پہلے آسمانوں پر طلوع ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ کے نام کا معنی ہے۔ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، سیدنا معاویہ کے نام کو بھی دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔
یہ سیدنا معاویہ کا معنی۔ بھائیو، آپ کے سب سامنے ایک حدیث پاک پڑھی گئی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کون سے اعمال اللہ کو محبوب لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر صحابی نے پوچھا اور کون سا عمل اللہ کو محبوب لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر صحابی نے پوچھا کون سا عمل اللہ کو محبوب لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو دین اسلام پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اس کو اونچا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع